نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی پیشکش وقار سخن میں آپ کا میزبان سلیم امروہی ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ سے اس وقت مخاطب ہے۔ ناظرین، 2020 گزر رہا ہے اور چند روز رہ گئے ہیں اور اب 2021 آنے والا ہے، تو مجھے امیر آغا قتل باش کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ 1 جنوری ہے، نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ تو اگر ہم سے دسمبر میں اب کوئی حال پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ بڑا تکلیف دہ سال گزرا ہے یہ 2020۔ کرونا وائرس کی گرفت میں پوری دنیا رہی اور اس کے سبب بہت اہم ترین شخصیات ہماری اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جس میں علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ ضمیر اختر صاحب، ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب، محترم قاسم ابن نسیم صاحب اور ابھی ڈاکٹر کلب صادق صاحب۔ یہ تمام شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا جانے کا بے حد افسوس ہے۔ مجھے وہ مصرع یاد آتا ہے کبھی کبھی کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یقیناً یہ لوگ بڑے اپنے میدان میں بڑا ایک آسمان کی حیثیت رکھتے تھے، ادب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، عالم دین کے حوالے سے۔ اور آج ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یوں تو ہم نے پچھلے پروگراموں میں طالب جوہری صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی، علامہ ضمیر اختر صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور ہمارے پروگرام اہل بیت ٹی وی نے مسلسل پیش کیے، ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کے حوالے سے بھی۔ اور اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دیر آپ سے ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں، کیونکہ 27 دسمبر کو ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا 40واں ہے، یعنی مجلس چیلم لکھنؤ میں ہے، اور مسلسل جب سے ان کے انتقال کی خبر پوری دنیا میں پہنچی ہے تو جگہ جگہ مولانا کی یاد میں تعزیتی جلسے، ان کے اصالِ ثواب میں مجالس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، کیونکہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ مطلب وہ انہیں ایک شخص میں انہیں کو ہم یہ اگر کہیں کہ وہ ایک شخصیت، ایک بہت اچھے شخص تھے، تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ ان کے ساتھ تو یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے، بلکہ وہ کئی اداروں کا برابر کام کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ کوئی ادارہ تعلیم کے حوالے سے بڑا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس نے تعلیمی خدمات یعنی اسکول وغیرہ وہ بنا رہا ہے، اس میں بھی بڑی پورے ٹیم ورک ہوتا ہے۔ کوئی ادارہ میڈیکل حوالے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اچھا خاصا کام ہوتا ہے۔ کوئی عالم دین کی حیثیت سے مدرسے کی حیثیت رکھتا ہے پوری، کہ پوری دنیا میں عالم دین کی حیثیت سے اپنا مسلسل ممبر کے ذریعے پیغام اہل بیت کو عام کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے کہیں۔ تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب صرف ایک شخص نہیں، صرف ایک ادارہ نہیں، بلکہ کئی اداروں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو کسی بھی طرح بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے اپنے آپ کو کسی ایک فرقے یا مذہب کی دائرے میں محدود نہیں رکھا۔ وہ جہاں بھی جس سے بھی ملے تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان وہ جاتے تھے اور بڑے کھلے دل سے ان سے گفتگو کرتے تھے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ علم کی شمع رہی تو دوسرے ہاتھ میں اتحاد کا پرچم رہا، تو وہ ہمیشہ اس حوالے سے ہی ان کی گفتگو ہوتی تھی، اسی حوالے سے وہ کام کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ تقریروں کے میں یعنی یہ اچھی باتیں کرتے تھے اور بزبانی بہت اچھا تقریریں کر رہے ہیں اور بہت اچھے سیمینار اٹینڈ کر رہے ہیں تو صرف ان کا ایک اچھا بیان رہتا تھا، اچھا پیغام ہوتا تھا، بلکہ وہ
عملی طور پر بھی وہ اپنی زندگی میں یہ سب کام انجام دیتے تھے. یعنی اگر ہم علمی طور پر تعلیمی حوالے سے اگر گفتگو کریں تو انہوں نے کتنے عالی اسکول بنا دیے, اور وہ ان کا تعلیمی خدمات یہ دیکھیے. دوسری طرف میڈیکل کالج لکھنؤ میں اور علی گڑھ وغیرہ میں. اور ہاں, سب سے بڑی بات ناظرین, میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ مجھے ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے ایک قلبی دلی لگاؤ اس لیے بھی تھا کہ وہ بہت وقت کی اہمیت کا احساس کراتے رہتے تھے. اور انہوں نے کبھی بھی مطلب ان کو اکثر دیکھا کہ جہاں بھی وہ اگر کہیں مجلس ہو یا کوئی محفل ہو جس میں بھی اگر ان کا نام ہوتا تھا تو وہ وقت کے خود بہت پابند تھے. وہ بولے اگر ہم خود وقت کے پابند نہیں ہوں گے تو دوسرے سے کیسے کہیں گے کہ وہ وقت کی پابندی کریں. تو وہ اگر انہیں اگر ٹائم دے دیا کہ 9 بجے وہ ممبر پر پہنچیں گے تو وہ چاہے 2 لوگ ہوں, 3 لوگ ہوں, 4 لوگ ہوں, مجلس میں فرش اعضاء پر کم لوگ بھی ہیں تب بھی اس کی فکر نہیں کرتے تھے اور وہ ممبر پر پہنچ جایا کرتے تھے. تو یہ اکثر ان کو دیکھا گیا. تو میں تو اکثر ان کے ساتھ کچھ سفر میں رہا تو بڑا اچھا سفر گزرا ان کے ساتھ. اور اس حوالے سے جب گفتگو ہوتی تھی تو میں نے انہیں ایک بار سنایا کہ ڈاکٹر صاحب ایک آپ کا جو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ وقت کی پابندی کا احساس ہمیں بھی کراتے رہتے ہیں اور آپ تو ہیں ہی وقت کے پابند. تو مجھے وہ ایک شاعر کا شعر بہت یاد آتا ہے کہ وقت برباد کرنے والے کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا. تو بڑے خوش ہوئے, بولے ارے میاں بہت اچھا شعر ہے. میں نے کہا حضور میرا نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا شعر ہے, مجھے یاد رہا, دل چاہا کہ آپ سے شیئر کروں. تو اکثر وہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر میں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کسی وقت کہ میاں یہ بتاؤ اس وقت سلیم میاں کہ آپ جو شاعری کرتے ہیں تو مشاعروں میں کیا پڑھتے ہیں آپ جا کر. تو میں نے کہا حضور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ محفلوں میں تو بہرحال منقبت اور نعت اور یہ سب سلسلہ رہتا ہی ہے سلام, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مشاعروں میں بھی کچھ اصلاحی رنگ رہنا چاہیے, کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حق کا راستہ دکھایا, اور ہمارے رہبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. تو ہم انہی کے ماننے والے ہیں, تو ان کا پیغام جو ہمیں ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے کچھ اشعار کی شکل میں ڈال دیں. تو بولے میاں یہ جو کچھ باتیں کر رہا ہو کچھ اشعار میں جو کہتے ہو وہ بھی ہمیں سناؤ گے. تو میں نے انہیں کچھ شعر سنائے تھے. ناظرین میں آپ سے شیئر کرتا چلوں, میں نے ڈاکٹر صاحب کے حکم پر جب اپنے کچھ وہ اشعار سنائے کہ ہمیں ظالم نے پہچانا نہیں ہے, ہمارا کام تڑپانا نہیں ہے, چمن میں پھول ایسے کھل رہے ہیں کہ جیسے ان کو مرجھانا نہیں ہے, یہ سوچیں کس طرح اس کو تراشیں, کسی پتھر سے گھبرانا نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا خوش ہوئے, بولے نہیں بہت اچھی فکر ہے اور یہ اصلاحی رنگ ہونا چاہیے اور تم یہ سلسلہ اپنا جاری رکھو. پھر مجھ سے کہا کچھ اور بھی اشعار سناؤ, تو میں نے کچھ اور بھی اشعار ان کو سنائے تھے. وہ بڑا اچھا سفر گزرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, تو میں وہ لمحات بھول نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ بھائی بہت اچھا شعر کہہ رہے ہو, اور بہت اور میں ہی کیا بلکہ ان کے ہاں کوئی غرور اور تکبر اور کوئی اکاڑ اس طرح کا نہیں تھا. یعنی اتنا بڑی شخصیت, اتنی عظیم شخصیت, اتنے بڑے عالم دین, اور علم کی کچھ انتہا نہیں. جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بس بالکل پھول جڑ رہے ہیں اور مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. تو صرف تعلیم کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, اپنے ائمہ کی اقوال کی روشنی میں کیا عمدہ گفتگو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے. اور ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آئی ہوں تو, لیکن کئی کتابیں تو ایسی ہیں کہ جو بڑی ان کو مطلب ہمیشہ یاد دلاتی رہیں گی ان کی. تو ناظرین میں یہ کہتا چلوں آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک اہل بیت ٹی وی سے بھی بڑا قریبی رشتہ رہا ہے. یعنی جب بھی وہ ادھر آئے تو اہل بیت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ان کی ہمیشہ درخواست پر, اہل بیت ٹی وی کے ذمہ داران کی درخواست پر وہ ہمیشہ اہل بیت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آئے, اور انہوں نے جو بھی انہیں موضوع دیا گیا اس موضوع کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی گفتگو ہمارے اسٹوڈیو میں کی, اور وہ ناظرین نے یقیناً جانے بہت پسند کی گئی. اہل بیت ٹی وی کے پوری ٹیم کی جانب سے میں خصوصی طور سے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے تعزیت پیش
پیش کرتا ہوں ان کے اہل خانہ کو ہی نہیں بلکہ ان کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا حلقہ ایسا ہے جو اپنے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے انتقال کے بعد یتیمی محسوس کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، بڑے غریب پرور انسان تھے اور بہت سارے گھر اور بہت سارے ان کے ذریعے ان کی کفالت میں چل رہے تھے اور بہت سارے بچے جو ان کی سرپرستی میں تعلیم پا رہے تھے وہ بھی بڑی ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کی وہ تعلیمی سفر یوں ہی جاری رہے۔ اور ہمارا بھی فرض ہوتا ہے ناظرین کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم خراج عقیدت صرف زبانی ہی نہ کہیں، اور یہی نہیں کہ ہم نے تو تعزیت پیش کر دی، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے جب ہم پیغام کو پسند کرتے آئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ عملی طور پر بھی ہم ان کے بتائے ہوئے کچھ پیغامات جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں، یعنی تعلیم کے حوالے سے اور وقت کی اہمیت کے حوالے سے، اس پر بھی ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ناظرین میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے یہ ذکر کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک ہی خواہش رہی آخر وقت تک، وہ چاہتے تھے کہ میں جس سے بھی ملوں وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور ان کی یہ بھی خواہش رہتی تھی کہ غربت سے نکل کے ہر شخص آنا چاہیے اوپر، یعنی مولا علی کے اقوال وہ اکثر اپنی تقریروں میں بیان کرتے تھے، جس کو ختم کرنا میں بہت خواہش رکھتا ہوں دل میں، وہ ہے جہالت اور غربت۔ تو یہ آخری وقت تک ڈاکٹر کلب صادق صاحب مولا علی کے اس اقوال کی روشنی میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ناظرین دیکھیے، ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی یاد دیگر مذاہب کے لوگ بھی بہت ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ان کے ہم نے دیکھا کہ وہ دیگر مذاہب کے پروگراموں میں، سیمینارز میں، کانفرنس میں جاتے تھے اور ان کے سامنے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ وہ سب کو آدم و حوا کی اولاد یعنی تمام اللہ کی مخلوق کو کا درد ان کے دل میں سمایا ہوا تھا، اور وہ سب کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بھی وہ ایک عام آدمی کی شکل میں دیکھتے ہوئے تھے اور خود کو اتنا سادہ رکھتے تھے کہ ہر شخص سے بڑے اسی محبت سے اور اسی انکساری سے ملنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی کون سی بات ناظرین آپ سے شیئر کی جائے، یوں تو بہت کچھ ہیں کہ جو آپ سے باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اب وقت اتنا نہیں ہوتا کہ اسی حوالے سے ہم سارا وقت گزر جائے اور ہم ان کے حوالے سے جو چاہتے ہیں کہ آپ سے اور کچھ اہم چیزیں شیئر کی جائیں وہ رہ جائیں۔ تو ناظرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کیونکہ وقار سخن پروگرام شاعری کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ سے گفتگو بھی ہو اور اچھی شاعری آپ تک پہنچانے کی کوشش رہی ہے اس خاکسار کی۔ تو ناظرین ایک ہوتا ہے قطع تاریخ، یعنی کوئی شخصیت، عظیم شخصیت جب اس دنیا سے جاتی ہے تو کچھ شاعر قطع تاریخ کہتے ہیں۔ اس میں یعنی ایک مصرع جو ہوتا ہے وہ اس میں جو تمام حروف کے وہ اس سے نکل کر وہ سال یا ہجری یا سن آتی ہے نکل کر، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں زیادہ تر، لیکن میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے بچے وغیرہ بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عوامی پروگرام ہے یہ، تو ہم اس بات کی وضاحت کرتے چلیں۔ اور میں کیا وضاحت کروں گا، میں تو بہت کم علم انسان ہوں، مجھ سے اگر کچھ غلطی سے ایسی اہم ترین شخصیات پر جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ناظرین، تو ایک ہوتی ہے سلپ آف ٹنگ، تو میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا بھی نہ ہو گیا ہو کہ کوئی الفاظ میری زبان سے ایسا نکل گیا ہو جانے انجانے جو میں نے اس پر غور نہ کیا ہو اور ہمارے سامعین اور ناظرین سوچ رہے ہوں کہ یہ سلیم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں ناظرین آپ سے پہلے سے ہی معذرت چاہتا ہوں کہ اگر اتنی اہم گفتگو میں میری زبان سے اگر کوئی ایسا الفاظ نکل گیا ہو بے دہانی میں جس کی میں صحیح ادائیگی نہ کر سکا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو آئیے ناظرین اس حوالے سے جو قطع تاریخ کے حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بامبے میں ایک بڑی اہم ترین شخصیت ہیں جن کا نام ہے مرزا جمال اصغر چنگیزی صاحب۔ مرزا جمال اصغر چنگیزی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف ایک مصرع لگاتے ہیں، یعنی کسی اہم ترین شخصیت کے لیے اگر قطع تاریخ کہنا ہو تو وہ مصرع جو مین ہوتا ہے جس میں وہ سن اور یا عیسوی نکلتی ہے، وہ جو وزن کے حساب سے وہ انہوں نے ایک مصرع دیتے ہیں
اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں قطع ہو. تو قطع وہ خود نہیں کہتے، ان کے ایک بہت قریبی دوست ہیں محترم جاوید بدایونی صاحب. جاوید بدایونی صاحب کا نام سن کر آپ کو یقیناً ناظرین، اگر آپ نے ہمارے پچھلے کچھ ایپیسوڈ دیکھے ہوں تو آپ نے ان کو جاوید صاحب کو سنا ہوگا. ہمارے پروگرام میں اکثر و بیشتر انہوں نے اپنا کلام شیئر کیا ہے. تو جاوید بدایونی صاحب لکھنؤ میں رہتے ہیں. وہ اپنا مرزا جمال اصغر چنگیزی صاحب بامبے میں ہوتے ہیں، اور جب وہ مصرع نکالتے ہیں اور اپنے دوست جاوید بدایونی صاحب سے کہتے ہیں کہ اب اسے پورا قطع کر دیجئے. تو جاوید بدایونی صاحب بھی بڑے فنکار انسان ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں، ہم تو انہیں جاوید بھائی کہتے ہیں. تو جاوید بھائی، یہ بھی ایک بڑا ناظرین مشکل کام ہوتا ہے کہ تضمین کی شکل میں، یعنی اس مصرے کے وزن میں 3 مصرے اور لگائیں اور پھر اسے قطع کر دیں، یعنی آخری مصرع وہ ہو جس میں وہ قطع تاریخ نکل کے آ رہی ہے تو وہ قطع بن جاتا ہے. تو ناظرین، یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ سے ایک بڑا خوبصورت سی ایک کلپ شیئر کریں جس کی آواز آپ سنیں گے تو وہ مرزا جمال اصغر چنگیزی صاحب کی ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جو مصرع لگاتے ہیں تو یہ کلب صادق صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ مصرے کہے تھے، اور جس پر جاوید بدایونی صاحب نے قطع کی شکل دی. تو آئیے سماعت فرمائیے یہ ایک چھوٹی سی کلپ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصناف شاعری میں فن تاریخ گوئی ایک نہایت مشکل فن ہے. شعراء قدیم نے اس کو اپنی شاعرانہ قوت کے اظہار کا ایک نمایاں مظہر قرار دیا ہے. افسوس کہ یہ فن اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا. حروف تہجی میں ہر ایک حرف کے لیے عدد مقرر ہے، جس کی تفصیل اس قطعے سے ظاہر ہوگی. ابجد و حوض و حتی تک ایک پر ایک تو بڑھاتا جا، اور کلمن سے لے کے صافس تک 10 پر 10 کو یوں ہی ملاتا جا. قرشت و سخز و ززق کے لیے 100 پر 100 ویسے ہی لگاتا جا. ابھی جو آپ قطعات آپ سماعت فرمائیں گے، اس میں ہر قطعے کے آخری مصرے سے ہجری یا عیسوی کا سن برآمد ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں جناب جاوید اقبال بدایونی صاحب کا کہ انہوں نے میرے ان تاریخی مصروں کو بہت خوبصورتی سے قطع بند کیا. مرزا جمال اصغر چنگیزی. ذاکر شبیر پر شبیر کی رحمت ہوئی، ذاکر شبیر پر شبیر کی رحمت ہوئی. ایک محب کو مل گیا اس کی مودت کا ثمر، ایک محب کو مل گیا اس کی مودت کا ثمر. مغفرت کی جو دعا کرتے ہیں ان سے یہ کہو، مغفرت کی جو دعا کرتے ہیں ان سے یہ کہو، مل گیا ہے قصر جنت قلب صادق کو ادھر، مل گیا ہے قصر جنت قلب صادق کو ادھر. اس آخری مصرے سے 1442 ہجری برآمد ہوتا ہے. آج کے اس دور میں جو بھی رہے محروم علم، آج کے اس دور میں جو بھی رہے محروم علم، زندگی اس شخص کی ناکام ہی ناکام ہے، زندگی اس شخص کی ناکام ہی ناکام ہے. دونوں لازم ہیں نہ بھولو علم دیں دنیا کا علم، دونوں لازم ہیں نہ بھولو علم دیں دنیا کا علم. قلب صادق کا جہاں کو آج یہ پیغام ہے، قلب صادق کا جہاں کو آج یہ پیغام ہے. سبحان اللہ. آخری مصرے سے بھی 1442 ہجری برآمد ہوتے ہیں. ذاکر سرور محب شاہدیں خوش آمدید، ذاکر سرور محب شاہدیں خوش آمدید. اس کے رکھتے ہی قدم سب نے یہ جنت میں کہا، اس کے رکھتے ہی قدم سب نے یہ جنت میں کہا. آج وہ آیا کہ جو تھا مجلسوں کی روح جاں، آج وہ آیا کہ جو تھا مجلسوں کی روح جاں. ایک غلام صادق آل محمد آ گیا، ایک غلام صادق آل محمد آ گیا. اس آخری مصرے سے بھی 1442 ہجری برآمد ہوتے ہیں. کیوں نہ ملتا خلد میں
اس شخص کو اعلیٰ مقام کیوں نہ ملتا خلد میں، اس شخص کو اعلیٰ مقام ایک حسینی کو نہ کیوں ملتا مودت کا صلہ، ایک حسینی کو نہ کیوں ملتا مودت کا صلہ، اس پہ کیوں حیرت کریں، ہے اس میں کیا حیرت کی بات، اس پر کیوں حیرت کریں، ہے اس میں کیا حیرت کی بات، باغ جنت میں مکان جو قلب صادق کو ملا، باغ جنت میں مکان جو قلب صادق کو ملا۔ اس آخری مصرعے سے سن 2020 عیسوی برآمد ہوتا ہے۔ ذہن سب کے اپنی تقریروں سے روشن کر دیے، ذہن سب کے اپنی تقریروں سے روشن کر دیے، راہ بر تھے راہ حق دنیا کو دکھلاتے رہے، راہ بر تھے راہ حق دنیا کو دکھلاتے رہے، مقصد شبیر سے آگاہ لوگوں کو کیا، مقصد شبیر سے آگاہ لوگوں کو کیا، قلب صادق یوں انہیں یہ فیض پہنچاتے رہے، قلب صادق یوں انہیں یہ فیض پہنچاتے رہے۔ اس قطعے کے آخری مصرعے سے بھی 2020 عیسوی برآمد ہوتا ہے۔ عمر بھر کرتا رہا جو کربلا والوں کی بات، عمر بھر کرتا رہا جو کربلا والوں کی بات، اس کو کیسے بھول جائے گا علی کا نور عین، اس کو کیسے بھول جائے گا علی کا نور عین، دیکھتے رہ جائیں گے سب باغ جنت کے مکیں، دیکھتے رہ جائیں گے سب باغ جنت کے مکیں، قصر پھر ایک قلب صادق کو جو بخشیں گے حسین، قصر پھر ایک قلب صادق کو جو بخشیں گے حسین۔ اس آخری مصرعے سے بھی سن 2020 عیسوی برآمد ہوتا ہے۔ بزم کی رونق بڑھاتے تھے علی کے ذکر سے، بزم کی رونق بڑھاتے تھے علی کے ذکر سے، یاد رہتا تھا ہمیشہ ان کو خالق کا ولی، یاد رہتا تھا ہمیشہ ان کو خالق کا ولی، کوئی مجلس کوئی محفل کوئی بھی تقریب ہو، کوئی مجلس کوئی محفل کوئی بھی تقریب ہو، قلب صادق کی زباں پر دیکھو تھا ذکر علی، قلب صادق کی زباں پر دیکھو تھا ذکر علی۔ اس قطعے کے بھی آخری مصرعے سے 2020 عیسوی برآمد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھا ابھی آپ نے سماعت فرمایا مرزا جمال اصغر چنگیزی صاحب کو، جنہوں نے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ قطع تاریخ میں ایک مصرع نکالتے ہیں، اور ان کے دوست محترم جاوید بدایونی صاحب اس مصرعے کو میں تضمین کی شکل میں 3 مصرعے لگا کر اسے قطع بنا دیتے ہیں۔ تو کتنے قطعات ابھی آپ نے سماعت فرمائے اسی حوالے سے، اور یہ آواز تھی مرزا جمال اصغر چنگیزی صاحب کی جو بامبے میں مقیم ہیں، اور یہ قطعات آپ نے جاوید بدایونی صاحب کے سماعت فرمائے، مختلف عنوانات یعنی علم کے حوالے سے، منبر کے حوالے سے جو ان کی تقاریر تھیں اس حوالے سے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے قطعات سماعت فرمائے۔ ناظرین، میں اس سے پہلے کہ جاوید بدایونی صاحب سے درخواست کروں، ناظرین جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ 27 دسمبر کو ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا 40واں ہے، مجلس چہلم ہے، لیکن مجلس چہلم ہی نہیں بلکہ پورے دن ہی ان کی یاد میں مختلف پروگرام ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں بڑے دانشور حضرات اس میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور بڑا اہم تقاریر کا سلسلہ بھی اس میں رہے گا۔ تو ناظرین، یوں تو ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے لیے بہت سے لوگ کے پیغامات آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہم محترم جاوید بدایونی صاحب سے وہ نظم سنیں جو انہوں نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب
کے انتقال کے بعد ان کو خراج عقیدت کے طور پر کہی ہے۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کو میرا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ مرثیہ کے بے تاج بادشاہ میر انیس کی وہ مشہور زمانہ بیت ذہن عالی میں محفوظ ہوگی: جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ رہنمائے ملت، رونق منبر، علم کے پیروکار، یکجہتی کے پیمبر مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے تو ساری قوم کا ہی خسارہ ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر بھی بہت رنج ہوا، جس کی مختلف وجوہات ہیں جو اس وقت نہیں بیان کرنا ہے۔ میں وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے حاضر ہوا ہوں جو میں نے جناب مولانا کی یاد میں کہے تھے۔ بالعموم ایسی نظموں کو جو کسی کے انتقال کے بعد کہی جاتی ہیں مرثیہ ہی کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ بھی سچ ہے کہ یہ لفظ مرثیہ ہمارے مولا امام حسین کی ذات سے منسوب ہے۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں وہ اشعار جو میں نے ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب کے انتقال کے بعد کہے تھے۔ جی ارشاد۔ جب دل کو ٹھیس لگتی ہے ہوتی ہے آنکھ نم، جب دل کو ٹھیس لگتی ہے ہوتی ہے آنکھ نم، اللہ سبحان اللہ۔ جتنے ہمارے اشک بہیں آج ہیں وہ کم، جتنے ہمارے اشک بہیں آج ہیں وہ کم، بیمار قوم چھوڑ گیا ایک حکیم آج۔ میری تمام نظمیں، یہ نظم نہیں کہ تمام نظمیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ بیمار قوم چھوڑ گیا ایک حکیم آج، سچ پوچھئے تو قوم ہوئی ہے یتیم آج، سچ پوچھئے تو قوم ہوئی ہے یتیم آج۔ اور مصرع دیکھیے کہ صادق تھا صدق دل سے وہ کرتا تھا دل نثار، صادق تھا صدق دل سے وہ کرتا تھا دل نثار، مذہب کسی کا کوئی ہو کرتا تھا سب سے پیار، مذہب کسی کا کوئی ہو کرتا تھا سب سے پیار، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ تاریک راستوں میں وہ مثل قمر بھی تھا، سبحان اللہ۔ تاریک سبحان اللہ۔ راستوں میں وہ مثل قمر بھی تھا، ہر دل عزیز بھی تھا بہت معتبر بھی تھا، ہر دل عزیز بھی تھا بہت معتبر بھی تھا۔ اور شعر دیکھیے کہ لگتا ہے جیسے مجلس سرور اداس ہے، لگتا ہے جیسے مجلس سرور اداس ہے، ذاکر چلا گیا ہے تو منبر اداس ہے، ذاکر چلا گیا ہے تو منبر اداس ہے، دیکھا گیا ہے یہ بھی زمانے میں اس کے بعد، دیکھا گیا ہے یہ بھی زمانے میں اس کے بعد، روتا ہے اس کی یاد میں قوموں کا اتحاد، روتا ہے اس کی یاد میں قوموں کا اتحاد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے علم آج میرا راہبر گیا، کہتا ہے علم آج میرا راہبر گیا، میرا پیام دے کے جہاں کو گزر گیا، میرا پیام دے کے افسوس آج ہم سے بچھڑ کر چلا گیا، افسوس آج ہم سے بچھڑ کر چلا گیا، دنیا سے ایک علم کا پیکر چلا گیا، دنیا سے ایک علم کا پیکر چلا گیا، اور قائم اسی کے دم سے تھا فقہوں کا اتحاد۔ عرض کرتا ہوں کہ قائم اسی کے دم سے تھا
फ़िक़्हों का इत्तेहाद, ये काम और कौन करेगा उसके बाद, ये काम और कौन करेगा उसके बाद। और चंद दुआया अशार हैं, आमीन ज़रूर कहिएगा इन अशार के ख़त्म पर कि टूटी जो आज ऐसी उम्मीदों का वास्ता, टूटी जो आज ऐसी उम्मीदों का वास्ता, माबूद करबला के शहीदों का वास्ता, माबूद करबला के शहीदों का वास्ता, या रब तुझे हुसैन के प्यारों का वास्ता, या रब तुझे हुसैन के प्यारों का वास्ता, उन 3 दिन की प्यास के मारों का वास्ता, उन 3 दिन की प्यास के मारों का वास्ता, जाकिर को अब हुसैन की कुर्बत नसीब हो, जाकिर को अब हुसैन की कुर्बत नसीब हो, उस रहनुमाए कौम को जन्नत नसीब हो, उस रहनुमाए कौम को जन्नत नसीब हो। खुदा हाफिज। आदाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे जावेद बदायूनी साहब जो लखनऊ में इनका क़याम है और मुसलसल अशार कहने में मसरूफ़ रहते हैं। शायर अहले बैत हैं, बहुत अच्छे नोहे कहते हैं, बहुत अच्छे सलाम और मनक़बत और नात, मुसलसल उनका ये सिलसिला जारी है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और उनको तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे। आइए नाज़रीन, इस सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में अर्ज़ किया था और बताया कि जावेद बदायूनी साहब क़त तारीख़ कहते हैं और उसमें मिसरा एक जो होता है जिसमें तारीख़ निकालते हैं वो हैं मोहतरम मिर्ज़ा जमाल असग़र चंगेज़ी साहब। तो वो पिछले दिनों डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब का इंतकाल हुआ 10 अक्टूबर को और उस हवाले से हमने कुछ प्रोग्राम में उनका ज़िक्र भी रखा। और उनकी जो रसाई अदब में ख़िदमात हैं वो तो हर शख्स जानता है और उसे भुलाया नहीं जा सकता। अनगिनत किताबों के मुसन्निफ़ शायर अहले बैत मोहतरम डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब मरसिया निगार, बहुत अच्छे मरसिया निगार थे और उनके जो मरसियाँ हैं, जदीद मरसियाँ, उस हवाले से भी उनका एक बड़ा मुकाम है और उनका नज़्म और नस्र दोनों में बहुत काम है। उनका तहक़ीक़ी काम, उनका तख्लीक़ी काम, दोनों हवाले से उनकी बड़ी अहम शख्सियत के हवाले से उनको याद किया गया। पूरी दुनिया में उनको उनके याद में ताज़ियती जलसे हुए और इसाले सवाब में मजालिस हुई। तो नाज़रीन, मैंने जैसा ज़िक्र किया कि ये जो जमाल असग़र चंगेज़ी साहब मिसरा कहते हैं और ये क़ता बना देते हैं जावेद बदायूनी साहब, ये दोनों मिलकर बड़ा अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। जो क़त तारीफ़ कहने की जो अब ये बहुत कम देखने को मिलता है, नई नस्ल में ये सिलसिला अब कम बाकी है, लेकिन मौला सलामत रखें ऐसे लोगों को और इंशाअल्लाह आगे जारी रहेगा। अज़ीम साहब के लिए भी एक क़त तारीख़ कहा था, वो मुझे इस वक्त चाहता हूँ कि मैं नाज़रीन आपसे शेयर करूँ। और वो भी यही था कि जमाल असग़र साहब का वो आखिरी मिसरा और 3 मिसरे तज़मीन की शक्ल में जावेद बदायूनी साहब। तो जावेद बदायूनी साहब कहते हैं कि मद्दाहे अहले बैत जहाँ से चला गया, मद्दाहे अहले बैत जहाँ से चला गया, बख्शिश वही करेगा जो रब्बे करीम है, बख्शिश वही करेगा जो रब्बे करीम है। जावेद यूं तो सब हैं मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, जावेद यूं तो सब हैं मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, जावेद यूं तो सब हैं मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, पर ये नबी का चाहने वाला अजीम है, पर ये नबी का चाहने वाला अजीम है। तो इसमें ये आखिरी मिसरा जो है, पर ये नबी का चाहने वाला अजीम है, ये मिसरा मिर्ज़ा जमाल असग़र चंगेज़ी साहब ने निकाला, में 1442 निकल कर आता है। तो ये क़ता पूरा जावेद बदायूनी साहब का मैंने आपसे शेयर किया। और डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब के हवाले से जब गुफ्तगू हो रही है तो नाज़रीन, पिछले दिनों डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब के इसाले सवाब में एक मनक़बती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और ये प्रोग्राम
پروگرام فرزدہ خہین شمیم امروہوی صاحب کے خانوادے نے آرگنائز کیا تھا، اور یہ محفل منقبت بائیسال ثواب ڈاکٹر عظیم امروہوی یہ محفل منعقد کی گئی۔ اس میں بڑے اہم ترین شعراء نے شرکت کی اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ میں ناظرین چاہتا ہوں کہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے بڑے لائق فرزند ہیں مہران امروہی، وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں اور ان کے بھی فنی کمالات پوری دنیا دیکھتی رہتی ہے، اور وہ ڈاکومنٹریز وغیرہ جو ان کی آئی ہیں اب تک وہ بڑی پسند کی جاتی ہیں۔ تو مہران امروہوی صاحب نے ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے کچھ اشعار اس محفل میں پڑھے تھے، تو میں ناظرین چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اشعار آپ سے کچھ شیئر کیے جائیں۔ تو سماعت فرمائیے مہران امروہوی صاحب سے ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے کچھ اشعار۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں ایک منقبت کے کچھ اشعار تیزی سے پڑھتا ہوں، میرے والد محترم کی منقبت تھی۔ شعر سماعت فرمائیں کہ حیدر کی ضربت کا اثر، حیدر کی ضربت کا اثر آدھا ادھر آدھا ادھر، حیدر کی ضربت کا اثر آدھا ادھر آدھا ادھر، جس میں نہیں آیا نظر آدھا ادھر آدھا ادھر، اور پیدا کیا ایک نور کو پھر رحمت و حیدر میں وہ بھیجا خدا نے بانٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، مرحب سنبھل حیدر ہے یہ، مرحب سنبھل حیدر ہے یہ، ایمان لا بہتر ہے یہ، مرحب سنبھل حیدر ہے یہ، ایمان لا بہتر ہے یہ، ورنہ نظر آئے گا سر آدھا ادھر آدھا ادھر، ورنہ نظر آئے گا سر آدھا ادھر آدھا ادھر، چمکی ہے تیغ مرتضیٰ ایک حشر رب ہوگا بابا، چمکی ہے تیغ مرتضیٰ ایک حشر رب ہوگا بابا، جبریل کا کر دے نہ پر آدھا ادھر آدھا ادھر، جبریل کا کر دے نہ پر آدھا ادھر آدھا ادھر، اور جس پر نبی کو ناز ہے حیدر کا وہ انداز ہے، جس پر نبی کو ناز ہے حیدر کا وہ انداز ہے، ایک ہاتھ میں خیبر کا در آدھا ادھر آدھا ادھر، ایک ہاتھ میں خیبر کا در آدھا ادھر آدھا ادھر، بچپن کے اس انداز کو موسیٰ تم آؤ دیکھ لو، بچپن کے اس انداز کو موسیٰ تم آؤ دیکھ لو، پھینکا وہ اجدر چیر کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینکا وہ اجدر کرتا ہے جو، اور شعر بطور خاص آخری شعر کہ کرتا ہے جو ان کی ثنا، کرتا ہے جو ان کی ثنا، عزت یہاں جنت وہاں، کرتا ہے جو ان کی ثنا، عزت یہاں جنت وہاں، ہے یہ صلہ المختصر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہے یہ صلہ المختصر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین یہ تھے مہران امروہوی جو ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے فرزند ہیں اور بہت اچھے شاعری خود بھی کرتے ہیں اور بہت فنکار ہیں، اور اس محفل منقبت میں جو کچھ نامور شعراء حضرات نے شرکت کی، اس میں آئیے اب سنتے ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم اظہر عنایتی صاحب سے ان کا کلام۔ حشر میں ہوگا بھی کیا مجھ سے گناہگار کے پاس، حشر میں ہوگا بھی کیا مجھ سے گناہگار کے پاس، نعت پڑھتا میں چلا جاؤں گا سرکار کے پاس۔ حشر میں ہوگا بھی کیا مجھ سے گناہگار کے پاس، حشر میں ہوگا بھی کیا مجھ سے گناہگار کے پاس، نعت پڑھتا میں چلا جاؤں گا سرکار کے پاس۔ کیا حسین زبان ہے، سبحان اللہ۔ حسن سماعت بلند ذکر میں بارگاہ مرتضوی میں
4 مصرے پھر اس کے بعد تسلسل سے کچھ شعر پیش کروں گا کہ حمزہ کی شکل میں کبھی ام نبی کا خون حمزہ کی شکل میں کبھی ام نبی کا خون اصغر کی شکل میں کبھی نازک علی کا یہ مشرے دونوں مشرے سنے گا جنگ احد سے مارے کربلا جنگ احد سے مارے کربلا اسلام کی رگوں سے بہا ہے اسلام کی رگوں سے اسلام کی رگوں سے بہا ہے علی کا خون۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین، اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے اس میزبان سلیم امروہی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔